بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اے اللہ شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے. اور اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. یہ سورہ دخان کی رکوع نمبر 2 اور 3 کا مطالعہ آج ہم لوگ کریں گے. اللہ کے فضل و کرم سے اس کا تفسیر اور ترجمہ دونوں جانیں گے. یہ ہے کہ مکہ کی سرزمین ہے، یہ مکی صورت ہے، قرآن نازل ہوا ہے اور مخاطب ہے کفار مکہ، مشرکین مکہ یا جو غیر اسلامی لوگ ہیں وہ بھی. اور مسلمان کی تعداد تھوڑی ہے، بہت نہیں ہے، اور مسلمانوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے، ستائے جا رہے ہیں. لیکن اسلام ہے کہ پھیل رہا ہے، لیکن بہت ظلم زیادتی جو ہے وہ مشرکین کی طرف سے ہو رہی ہے. تو یہاں ذکر جو ہے آ رہا ہے بنی اسرائیل کا، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور یہ کہا جا رہا ہے وہ ذکر کر کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو وہ آ رہا ہے کہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے. بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے شرکس تھا. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم لوگ بیان کر چکے. اس میں ہے کہ جب ان کی جان پر خطرہ ہوا اور کہا گیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کے اور دریائے نیل پار کر جائیے، وہ پار کر گئے اور اس کے بعد اسی دریا میں جو ہے فرعون کو غرق کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بچا لیا. میں نے کس کے عذاب سے بچا لیا؟ تو جو فرعون ان کی قوم کو طرح طرح سے ستاتا تھا، ان کے لڑکوں کو مار دیتا تھا، صرف لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اور اس سے بھی غلط بہت کام کراتا تھا.
اور بہت ظلم کرتا تھا، اس کے ظلم کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور خدا بنا ہوا تھا فرعون، اور ان لوگوں کو بھی کہتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بارے میں بتاتے تھے کہ اللہ ہی مالک ہے سب کچھ کا، لیکن وہ اس کو مانتا نہیں تھا، ان کے جان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ تو ان کے سب کو جان کو بچا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور عذاب مہین کا ہے، سخت ذلت کا عذاب، جو طرح طرح سے غلامی میں تھے، اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہوتا، اس میں سے بچایا۔ کس نے بچایا؟ تو اللہ نے بچایا ان کو، اور کس سے؟ تو فرعون کے سے، اور فرعون کو ڈبا دیا۔ یہ احسان جتا رہا ہے اور بتا رہا ہے مشرکین مکہ سے کہ دیکھو کیا واقعہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حق والے کو بچاتا ہے اور ناحق والے کو ڈبوتا ہے۔ تم لوگ غلط راستے پر ہو، صحیح راستے پر آ جاؤ۔ لیکن اسی واقعہ کا کفار مکہ سے تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، یہ آیت اتری ہے کہ آپ ان کو یہ سنائیے کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ان پر جو مصیبت تھی یا جو عذاب تھا، اور فرعون جو اتنا بڑا بادشاہ تھا، اتنا بڑا ظالم تھا، متکبر تھا، اس کے بارے میں ہے کہ بھائی وہ حد سے گزر جانے والا تھا، وہ خدا ہی اپنے کو کہتا تھا سب کچھ وہی ہے، اور بہت بڑا شرکس تھا وہ۔ تو اس سے عذاب سے، اس ذلت والے عذاب سے بچایا کس نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بچایا اسرائیل، بنی اسرائیل کو۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس میں لیا گیا کہ بھائی تم جو مصیبت یہاں ڈھا رہے ہو مسلمانوں پر، وہ دیکھو کہ جو غلط کام کرنے والے ہیں ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اسی کے ضمن میں یہ سب تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ جو بنی اسرائیل تھی اس کو اس وقت میں اللہ نے اپنے علم سے ان کو سارے جہان والوں پر، اس وقت کے لوگوں پر، اب یہ نہیں کہ بھائی زندگی میں ایک مقام دیا، ان کو پسند کیا، سب سے اعلیٰ بنایا ان کو ایک دم۔ یہ جو ہے اس بنی اسرائیل پر یہ فوقیت دے دی، دوسرے لوگوں پر فوقیت دی بنایا۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنْ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، ہم نے انہیں کھلی نشانیاں دی جن میں کھلی آزمائش تھی۔ اور کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ بے شک یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ قیامت کا بالکل انکار کرتے تھے۔ ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، یہ تو صرف ہمارا ایک ہی بار مرنا ہے، اور یہاں تو اسلامی کنسیپٹ دوسرا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہاں کوئی بھی آدمی ہے، سب کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو مرنا ہے، اور مرنا ہے تو جانا کہاں ہے؟ جانا ہے اللہ کے پاس، لوٹ کر جانا ہے سب کو۔ اور وہ کب ہوگا؟ مر جائے گا تو برزخ کی زندگی ہوگی، اور اس کے بعد قیامت جب آئے گی تو سارے مردے جتنے بھی ہیں جب سے ہے سب ایک ساتھ جمع ہوں گے۔ کہاں؟ قیامت کے میدان، وہاں حشر کا میدان ہوگا اور قیامت ہوگی۔ تو یہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی تم کہتے ہو کہ پھر دوبارہ حساب کتاب ہوگا، ہم نے جو گڑبڑ کام کیا ہے یا اچھا کام کیا ہے، جو اچھا کام کیا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جو غلط کام کیا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اور یہ جو ہے کرسی کھینچ لو، ان ہؤلاء لیقولون، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو ایک ہی بار ہیں،
اور کھا پی کے ہم مر جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ ہونے کا سوال کہاں ہے؟ اور یہاں اسلامی نظریہ ہے کہ نہیں، ہر آدمی مرے گا اور اس کے بعد برزخ میں رہے گا، اور زندگی برزخی ہے، اور اس کے بعد میں حشر کا دن جب قیامت آئے گا تو سب لوگ جمع ہوگا میدان میں، حشر کے میدان میں جمع ہوگا، اور ان کا حساب کتاب ہوگا، نامہ اعمال دیا جائے گا، جس کے دائنے ہاتھ میں ملے گا نامہ اعمال اچھا کام کیا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو غلط کام کیا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس بات کو یہ مشرکین مکہ مانتے نہیں تھے، کہتے تھے کہاں ویسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ قیامت وامت کوئی چیز نہیں ہے، اور پھر دوبارہ جی اٹھنے کا بھی کوئی ہے نہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا قالوا بآبائنا ان کنتم صادقین، کہیں گے اچھا تم لوگ اگر سچے ہو، تم کہتے ہو کہ جی اٹھے گا، تو ہمارے باپ دادا جو مر گئے ہیں ان کو جلا دو، ان کو لے آؤ میرے سامنے، تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں تم جو بات کہتے ہو سچے ہو۔ لیکن کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہم کوئی مر جائے گا تو پھر اس کو جلا دیں گے، بلکہ جو مر جاتا ہے آدمی وہ برزخ میں رہتا ہے اور قیامت کے دن جی اٹھے گا سب، یہ نہیں ہے کہ پہلے جی اٹھے گا۔ اب وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کو تم زندہ کر کے لاؤ تو ہم مان لیں گے تمہاری بات، تب سمجھیں گے کہ قیامت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ ہٹ دھرمی وہ کر رہے تھے، مشرکین کر رہے تھے، کافر کر رہے تھے، یہ سوال کر رہے تھے یہ لوگ، اور سب لوگ ان کے چچا تھے، ابو جہل تھا، ابو لہب تھے، سب تو چچا تھے، سب رشتہ دار ہی لوگ ان کے قریش کے بیشتر رشتہ دار، اور سب وہی دشمن بنے ہوئے تھے سب، اور کہتے تھے کہ باپ دادا کا دین ہے اس کو ہم کیوں چھوڑیں گے۔ تو وہ کہا کہ بھائی تم جو یہ کہتے ہو قیامت ہوگی، یہ قیامت وقت کچھ نہیں ہے، حشر نشر بھی کچھ نہیں ہے، حساب کتاب بھی نہیں، اگر واقعی دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ، جو مر گیا ہے اس کو لے آؤ سامنے میں، تو ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ یہ کہتے تھے اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، کیا وہ بہتر تھے یا تبع کی قوم، اور جو لوگ ان سے قبل تھے ہم نے انہیں ہلاک کیا، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ تبع کہتے ہیں یمن کے بادشاہ کو تبع، جس طرح سے ہے کہ قیصر ہے، کسریٰ ہے، فارس کے کو کسریٰ کہتے تھے، اور نجاشی کہتے تھے اس کو بادشاہ کو، اسی طرح سے اس طرح سے یمن والے کو کہتے ہیں تبع، یمن کے بادشاہ کو کہتے ہیں تبع۔ اب مصر کا بادشاہ تھا، اس کو کوئی بھی تھا تو فرعون کہلاتا تھا، مصر کا بادشاہ کیا کہلاتا تھا؟ فرعون کہلاتا تھا۔ تو یہاں تبع جو ہے وہ بڑا پاورفل تھا اور بہت زیادہ لشکر کے ساتھ یمن سے آیا تھا، اور وہ آ کر پوری دنیا میں پھیل گیا تھا، سمرقند تک پھیل گئی تھی اس کی فوج، اور 1000 سال پہلے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی وہ 1000 برس پہلے تھا، 1000 برس پہلے میں وہ تھا۔ تو وہ تبع جو ہے بادشاہ بہت لوگ قبضہ کرتا جاتا تھا، ملک سب کو جیتتا جاتا تھا، تو وہ جیتتے جیتتے پہنچ گیا مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ مدینہ منورہ میں بھی اس تبع نے چاہا کہ اس مدینہ منورہ کو تخت تاراج کر دیں اس کا سب کچھ، تو وہاں کے لوگ جو تھے دن میں لڑتے تھے اور رات میں جو ہے مہمانی کرتے تھے، جو لڑائی کرتا تھا اس کا کھانا وانا بنا کے کھلاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ بھائی ہمارے لوگوں کا اتنا لحاظ کر رہا ہے، تو پھر وہ لوگ جو ہے لڑائی کو بند کر دیا، اور تبع سے کہا ان لوگوں نے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے آئیں گے، یہ وہ جگہ ہے، تو آپ یہ کام مت کیجیے۔ اور اس کی فوج میں 2 عالم تھا،
जो मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर था, उस वक्त इस्लाम वही था, तो वो उसने मना किया कि आप ये काम मत कीजिए, इसका जो है तो माने तो वो मान गया। और उसने अब कई तुब्बा का जिक्र है इसमें, एक और तुब्बा का जिक्र है, तो हदीस शरीफ में है, अभी बताएंगे। हदीस शरीफ में उसमें दिया हुआ है कि तुब्बा कई है। अब तुब्बा ईमान लाया नहीं लाया, तो लेकिन मना किया गया कि तुब्बा को बने। एक और तुब्बा हुआ जो 350 बरस तक हुकूमत किया, और उसने दरअसल खाने काबा को उससे पर पहला गिलाफ उसी में चढ़ाया। वहाँ लोगों ने पहले तो लूटने के लिए आया था, बर्बाद करने के लिए आया था, लेकिन खाने काबा को तो बाकी मूसा के दीन पर चलाया। जो मौलाना था उसने बता दिया उसको कि नहीं, वो गलत रास्ता है और ये अल्लाह का घर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको जो है आदम इस्लाम से लेके बना था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको बनवाया, और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने पेशन गोई की कि वो फिर इसको करेंगे, तो आप इसको बर्बाद मत करिए। तो उसका तवाफ़ किया उसने, और चादर चढ़ाया, अगला से काबा चढ़ाया उसी ने। नाम था अबू बकर यकरब, क्या नाम था उसका, यही नाम था। तो ये तुब्बा के बारे में है कि ये मुसलमान हो गया था, इसलिए कहा गया कि तुब्बा को बुरा भला या लानत नहीं करो, समझे। तो अब कहा जा रहा है कि जब सब खत्म हो गया, तो ये कुरैश वाले लोग, तुम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुखालफत कर रहे हो, तुम्हारी क्या हस्ती है? जो तुब्बा इतना बड़ा था वो अल्लाह ताला ने हिलाक कर दिया सबको, जिसके फौज को जो सही रास्ते पर नहीं है सबको हिलाक कर दिया। वो ही जिक्र यहाँ है कि वो सब मुजरिम लोग थे, उसको हिलाक कर दिया। अब तुम भी जुर्म कर रहे हो, अल्लाह को नहीं मान के, किताब को नहीं मान के, रसूल को नहीं मान के, ये सब जुर्म कर रहे हो तुम, तो तुमको भी सज़ा किया जाएगा। वमा खलक़ना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, और आसमान और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान है खेलते हुए अबस खेल कूद में नहीं पैदा किया। अब अल्लाह ताला, अब ये लोग कहते थे क्या है, खा पी दिया मर जाएंगे, वो ख़त्म हो गया, नहीं, वहाँ तो हिसाब किताब होगा, और फिर जो अच्छा काम किया है हो जाएगा। तो वही अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने खेल कूद में पैदा नहीं किया है, खेल कूद के लिए, इसका मकसद है ज़िंदगी। तुमको जो हम पैदा किया, किसी भी इंसान को पैदा किया, तो आखिर इंसान क्यों पैदा हुआ? अल्लाह की इबादत करने के लिए पैदा हुआ। चाहे जिन्नात क्यों पैदा हुआ? अल्लाह की इबादत करने के लिए पैदा हुआ। अब कोई अल्लाह की इबादत छोड़ के अब दूसरा काम क्या है? जो नेमत मिल रही है हम लोगों को, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए पैदा हुआ। तो अल्लाह ताला इबादत करने को पसंद करता है, और उसने जो नेमत दी है, जो सहूलत दी है, उसका अल्लाह का शुक्रिया अदा करने को, ये अल्लाह ताला इस काम के लिए पैदा किया। लेकिन यहाँ आके अल्लाह को छोड़ के और दूसरे को पूज रहा है और दूसरा गलत काम कर रहा है, तो वो कह रहा है कि भाई हिसाब किताब होगा। ऐसे ही नहीं है कि आदमी को पैदा कर दिया, असब मर जाएगा, ख़त्म हो गया, खेल ख़त्म नहीं, खेल ख़त्म नहीं होगा, सब वहाँ जमा होगा और हिसाब किताब होंगे, और जो अच्छा काम किया होगा वो जन्नत में जाएगा, और जो गलत काम किया होगा वो जहन्नम में जाएगा। ये अब दो तरह के लोग हैं, जो अच्छा काम करेंगे दुनिया में, वो दारुल अलम है, ये अमल है, ये दुनिया जो है वो अमल करने की जगह है। आप मर जाएंगे तो कोई मुनक़ता हो जाएगा, कोई अमल नहीं होगा। जिंदा है तो आप अमल कर सकते हैं, तो इबादत तभी कर सकते हैं आप, और मर जाएंगे तो फिर इबादत नहीं हो सकती है। तो उसमें है दिया हुआ कि ये दुनिया में अच्छा काम कर जाओ, अब दुनिया मज़रुल आखिरत, आखिरत की खेती है। एक दुनिया है, दूसरा आखिरत है। तो इंसान को दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है, जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी बाकी रहने वाली क्या है? तो वो आखिरत है, जन्नत और जहन्नम, ये बाकी रहने वाली चीज़ है। तो जो अच्छा काम करेगा, अल्लाह के रसूल ने बताया, जो अच्छा काम करेगा फरमा दीजिए, ईमान लाएगा, अमल साले करेगा,
تو وہ آدمی جنت میں جائے گا، اور ایمان نہیں لائے گا اور عمل صالح نہیں کرے گا، اچھا کام نہیں کرے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہاں ہے کہ آدمی کو ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا گیا کہ بھائی پیدا ہو گیا پھر کھا پی کے سب مر جائے گا، اس کام کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، وہاں عبادت کرنا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے اور اچھا کام کرتے جانا ہے، تاکہ جنت کا وعدہ ہے کہ جنت ملے گا، یہ قرآن نے کہا ہے اور اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کی زبان سے یہ بات ہوئی ہے کہ وہ سچ ہے، حق ہے، قرآن سچ ہے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ دنیا ایسے ہی کھیل کود میں ہے، ختم ہو جائے گی، کیونکہ نہیں، اس کا مقصد ہے ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، ہم نے انہیں نہیں پیدا کیا مگر ٹھیک طور سے۔ اللہ فرماتا ہے حق کے ساتھ پیدا کیا ہم نے دنیا کو، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں مانتے، نہیں جانتے، ان کو لا یعلمون، لا علم، کچھ نہیں سمجھتے ہی نہیں، یہ سمجھے کہ ایسی ہی دنیا بنا دیا گیا اللہ نے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، اور یہ دیا ہوا ہے کہ بے شک فیصلے کا دن، روز قیامت، ان سب کا وقت مقرر ہے، ایک میعاد ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سارے لوگ جو جہاں جیسے بھی ہے، جس حال میں ہے، جہاں ہے، سب کو حاضر ہونا ہوگا حشر کے میدان میں۔ یہ ہے اس کا میقات ہے، وقت مقرر ہے، اور یہ کب قیامت آئے گی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے یہ، لیکن قیامت آئے گی ضرور، حشر کا میدان میں فیصلہ ہوگا، وہ فیصلے کے دن کہلاتا ہے حشر۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ دوست کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب کو اپنا نفسی ہوگا، اپنا اعمال۔ اسی لیے ہر آدمی کو اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، وہ تمہارے ساتھ رہے گا، اور باقی جتنا ہے سب ساتھ چھوڑ جائے گا، کسی کو کوئی۔ ہاں، جو آدمی دین کے راستے پر چلا ہے، اللہ کی رحمت اس پر ہے کہ وہ غلط کام نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اس دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے اور اللہ رحم کر رہا ہے، جس پر توحید کے راستے پر چل رہا ہے، اللہ کو مان رہا ہے اور اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ تو جو آدمی اللہ کو مان رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس طریقے پہ چل رہا ہے، تو اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو ایسے جو اللہ کی رحمت والے لوگ ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن باقی جتنا ہے، دوست بڑا کلوز دوست ہے، ویسا بھی کہا کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کوئی نفسی کا عالم ہوگا، مولا ان مولا، کوئی ساتھی کسی دوسرے ساتھی کو کوئی نہیں، اور نہ وہ مدد، نہ باہر سے کوئی مدد بھی ملے گی اور اس کو کوئی مدد بھی نہیں ملے گی، لیکن اللہ کی رحمت جس پر ہے، اللہ کا رحم مانگنا چاہیے، تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم، مگر جس پر اللہ نے رحم کیا، اللہ نے جس پر رحم کیا، اور رحم کس پر کرے گا اللہ؟ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کہا کہ کام کرو، عبادت کرو، ویسے کرے گا، اور جس چیز سے منع کیا کہ غلط کام مت کرو تو نہیں کرے گا، اور اللہ کو مانے گا، قرآن و سنت کے مطابق جو آدمی زندگی گزارے گا، تقوی اختیار کرے گا، اس پر اللہ کی رحمت ہوگی، اور جس پر اللہ رحم کر دے وہ قسمت والا ہے، اب کس پر کرے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر جس پر اللہ نے رحم کیا، اللہ کا رحم جس پر ہو جائے تو اس پر کوئی پریشانی نہیں، بے شک وہی غالب رحم کرنے والا ہے، اور اللہ ہی ہے، وہی رحم کر سکتا ہے، اور وہی سب پر غالب ہے، سب کچھ
کچھ نہیں، آل پاورفل۔ ان الشجرۃ الزقوم، اب دو طرح کا لوگ ہوگا، ایک طرح ہوگا جہنم میں جانے والا اور دوسرا ہوگا جنت میں جانے والا۔ اب یہ دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ان الشجرۃ الزقوم، کہا کہ جو جہنم میں جانے والا ہے وہ زقوم، تھوہر بھی بولتے ہیں اس کو، اس کا پھل، اس کا وہ سب کچھ جہنم میں اگے گا اللہ کے حکم سے، وہی کھانا ہوگا جہنمی کا۔ اور وہ کیسا کھانا ہوگا؟ وہ پیٹ میں پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولتا رہے گا۔ یہ ہے جہنم جس کو ملے گا، اس کا کھانا کیا ہوگا؟ زقوم۔ یہ ایک درخت ہے جس کا پھل بھی کوئی کچھ نہیں، بدمزہ، اور جس کا کوئی حصہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور وہ کھانے سے کیا ہوگا؟ پیٹ میں پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولتا رہے گا، کل محلے، پگھلے ہوئے تانبے، محلے کہتے ہیں تانبے کو، یغلی فی البطون، کھولتا رہے گا پیٹ میں، پیٹ میں پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولتا رہے گا، کغلیل حمیم، اور اس پر جو ہے پینے کے لیے کون سا پانی ہوگا؟ گرم پانی ملے گا، اس کو کھولتا ہوا گرم پانی ملے گا۔ ایک تو وہی پہ پیٹ میں کھول رہا ہے اور دوسرے وہ ہوگا۔ اس کے بعد میں ہوگا کہ جہنمی شب جتنا ہے، خُوذُو، پکڑ لو اس کو، فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے بیچوں بیچ میں پھینک دو۔ جہنمی جتنے ہوں گے ان کا حشر وہی ہوگا، کھانے کو ملے گا، اور جہنم میں جائیں گے تو اس کو پھینک دیا جائے گا بیچوں بیچ، آگ کے جلتے ہوئے آگ میں پھینکا جائے گا۔ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ، کہا بیچوں بیچ پھینک دو جہنم کے، اور اس پر کیا کرو؟ پھر اس کے سر کے اوپر ڈالو، فوق رأسِهِ من عذاب الحمیم، کھولتا ہوا پانی، پر کھولتا ہوا پانی اس پر ڈالو۔ ایک تو آگ میں گیا، کھولتا ہوا پانی اس پر پڑے گا، زقوم کھانے کو ملے گا۔ کیا حشر ہے جہنم کا! یہ نقشہ کہتا ہے، قرآن میں یہ نقشہ ہے، اسی لیے اللہ سب کو جہنم سے بچائے۔ دعا مانگنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ ہم لوگوں کو جہنم سے بچاؤ اور جنت میں جگہ دو۔ یہ جہنمی کا ذکر یہاں تک ہوا ہے۔ اب اس میں آگے دیا ہوا ہے ذُق، من چکھ، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو اپنے ذوم میں زور آور عزت والا ہے۔ کہتا تھا کہ یہ ابو جہل کہتا تھا کہ ہم بہت بڑے عزت دار ہیں، ہم یہ ہیں، رئیس ہیں، ویسے ہیں، ویسے ہیں۔ کہ اب مزہ چکھ، جو یہ عذاب کا مزہ ہے اب چکھ، ذُق انک انت العزیز، انہی کے بارے میں، ابو جہل کے بارے میں وہ ذکر ہے۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ وہ لوگ کہتا تھا کہ نہیں جہنم کوئی چیز نہیں ہے، تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ اب دیکھو تم تو شک کرتے تھے، لیکن حشر ہوگا یہی۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی امن کے مقام میں ہوں گے۔ اب دو طرح کا لوگ، ایک طرف جہنم میں جائے گا، اور جو تقویٰ والا لوگ ہیں، جو نمازی لوگ ہیں، جو بے ایمان لوگ نہیں ہیں، جھوٹ فوٹ نہیں ہے، دغا نہیں کر رہا ہے، مانے چغلی نہیں کر رہا ہے، غیبت نہیں کر رہا ہے، کوئی برائی کا کام نہیں کر رہا ہے، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اسی کے مطابق زندگی کو گزار رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا اس راستے پر چل رہا ہے، تقویٰ اختیار کر رہا ہے۔ تقویٰ مطلب اللہ کا خوف رکھے ہوا ہے کہ ہم کوئی غلط کام نہ کریں گے، غلط کام کریں گے تو جہنم ہوگا۔ تو جو خوف کرتا ہے خدا کا، اللہ کا خوف سے کوئی برا کام نہیں کرتا ہے، وہ تقویٰ والا لوگ ہے، جو عبادت بھی کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے
امن کا مقام ہوگا جنت میں، جو باغات اور چشموں میں ہوں گے، فی جناتی ہوئی جنت میں چشمہ بہتا رہتا ہے، پانی بہتا رہتا ہے، تو وہ رہے گا، باغات ہوں گے۔ یلبسون، اور پہنے کے کپڑا کون سا؟ یلبسون من سندوس و استبرق متقابلین، اور ان کو کیا پہننے کے لیے دیا جائے گا؟ باریک ریشم اور دبیز ریشم کے کپڑے، اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے رہیں گے۔ یہ موج ہوگا جنت میں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے میں بیٹھے رہیں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، اور بڑی ہوئی حور ملیں گے تو ان کے ساتھ جو ہے سو ان کا نکاح کر دیا جائے گا عورتوں کا۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور وہ مانگیں گے اس میں اطمینان سے ہر قسم کا میوہ، جو من میں آئے گا کہ فلانا میوہ کھائیں، فلانا پھل کھائیں، ترنت وہ آ جائے گا، جو خواہش کریں گے۔ اور کوئی پیٹھ، ایک دوسرے کے پیٹھ نہیں دکھائے گا، آمنے سامنے بیٹھے گا، جیسے یہ بیٹھا ہے ہم بیٹھے ہوئے، آمنے سامنے بیٹھے گا۔ اور ریشم کا دبیز کپڑا حرام ہے مسلمان مرد کے لیے، ریشمی کپڑا پہننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ لیکن جنت میں ملے گا، وہ بہترین ریشمی کپڑا ملے گا، اور جس طرح کا پھل چاہیں گے، جو من میں آئے گا، خواہش ہوگی، وہ سب پورا ہوگا۔ یہ ہے جنت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جنت میں یہ حال ہوگا، اور بہت طرح کا، ہر طرح کا آرام ہوگا، امن چین ہوگا۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، اور پہلی موت کے سوا وہاں پھر موت کا ذائقہ نہ چکھیں گے، اور اللہ نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ مانے جو آدمی اچھا کام کر رہا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کا رحم ہوا اور وہ جنت میں جائے گا، تو جنت میں اس کو ہر طرح کا آرام ملے گا، اور جو چاہے گا کھانے کا، جو من پسند ہوگا سب کچھ کھائے گا، جو بیٹھنے کا ہو جائے گا۔ اور دوسرے اس میں اور سب بتائیں گے، تو اللہ کا احسان ہوا کہ جہنم میں نہیں بھیجا، جنت دیا، تو یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم لوگ کو سب کو جنت دے۔ تمہارے رب کے فضل سے یہی ہے بڑی کامیابی، فضلا من ربک، اب جنت سے بڑھ کے کامیابی کیا ہوگی کہ سب جانتے ملا، ذالک هو الفوز العظیم، اس کا نہیں بہت بڑی کامیابی ہے، یہی ہے۔ اب یہاں ہے کہ جنت میں یا جہنم میں موتیں نہیں ہوں، وہ ایک دمبا کی شکل کا لائے گا، بھیڑ کی شکل کا لائے گا موت کو، اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، مطلب وہاں موت ہی نہیں ہو، اور دوسرے سوئے گا ہی، نیندیں نہیں آئیں، نیند کی ضرورت ہی نہیں، نہ اس میں کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، نہ کوئی کسی طرح کا پریشانی ہوگی، نہ کسی کو غصہ یا جلن، حسد، جتنی برائی کا چیز ہے وہ سب کچھ نہیں ہوگا، کوئی آدمی کسی سے جلے گا نہیں، کوئی ایسا نہیں کرے گا، ویسا نہیں کرے گا، اور موت، نہ کوئی بوڑھا ہوگا، سب وہاں جمع ہو جائے گا، تو بوڑھا بھی مرا ہوگا تب بھی جا کے وہاں جمع ہو جائے گا، سب، نہ بوڑھا ہوگا، نہ مرے گا، نہ اس کو نیند آئے گی، نہ ہمیشہ جو ہے سو وہ خوشی اور خرم رہے گا، اور جو کچھ وہ چاہے گا، خواہش ہوگی اس کو وہ پورا ہو جائے گا اس کو، یہ ہے جنت، اور وہ جو زقوم کھائے گا وہ ہے جہنم۔ فیصلہ انسان کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے کہ بھائی تم اچھا عمل کرو گے تو جاؤ گے، راستہ بتا دیا ہے رسول اللہ نے وہ کرنے کا۔ اور دوسرے ہے کہ بھائی موت، جہنمی کو بھی موت نہیں آئے گی، وہ گر گرا کے کہے گا کہ موتیں دے دو، ختمے ہو جائے، اتنا ظلم مانے، اتنا اس پر جو ہے تو آگ میں جلائے جائیں گے،
کھانے کا یہ حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے اور جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور واسطہ محمد آل محمد کا اور واسطہ امام صالحہ کا اچھے کام کی توفیق اللہ دے سب کا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ قرآن جو اترا آدمی پڑھتا نہیں ہے، قرآن آسان بنایا گیا ہے۔ آپ کی زبان میں رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہی کی قوم ہے، عربی ہے، آپ کی زبان بھی عربی ہے، عربیے میں قرآن اترا ہے، تو یہ سب سمجھ بوجھ لیں، وہ نصیحت پکڑیں، لعلہم یتذکرون۔ کہا کہ اتنا آسان بنا دیا گیا عربی زبان میں قرآن کو اتار کے کہ آپ کی قوم جو ہے اس کو آسانی سے نصیحت پکڑ سکتی ہے۔ لیکن وہ تو جڑا ہوا تھا جہنم میں جانے کے لیے، بالکل خلاف، ٹھیک ان کے الٹا کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، وہاں سے کہا گیا کہ فَارْتَقِبْ، آپ انتظار کریں، وَإِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، اور وہ بھی منتظر رہیں۔ ظاہر ہے جب قیامت ہوگی تو سب کا حساب کتاب ہو جائے گا اس میں۔ یہ یہاں ختم ہو گیا، درود شریف ضرور پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی، ترجمہ و تفسیر اس کا سنا، اے اللہ اس میں جو بھی خامی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر اسے قبول کر لیا جائے۔ اے اللہ اس کا جو بھی ثواب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارواح، ان کے آل، ان کے ازواج، ان کے اصحاب، ان کی ذریات جتنے بھی ہیں سب کو پہنچے، بخش دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی صلحاء ہیں، بزرگان دین ہیں، مومن مومنات ہیں، اس مجلس میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں، سب کے خانوادے، ان کے خانوادے، ان کے خانوادے، ان کے خانوادے، گناہوں کو بخش دیجیے، اس کا جو بھی ثواب ہے وہاں پہنچا دیجیے۔ اے اللہ آپ جنت، سب کو جنت دیجیے اے اللہ، اور جہنم سے بچائیے، جو غلط راستے ہیں توفیق دیجیے کہ اچھا کام کریں، اور برے کام سے بچا لیجیے۔ سیئات سے بچانے کا صرف آپ ہی بچا سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ ہر جگہ شیطان ہے، شیطان غلط کام کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اے اللہ غلط کاموں سے بتائیے، اور سچے کاموں پر، سیدھے کاموں پر، اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کیجیے۔ اے اللہ ہم تو نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، اے اللہ عالم الغیب تو ہے، سب کچھ تو جانتا ہے، ہم لوگوں کو تو کچھ بھی معلوم نہیں۔ اے اللہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا کیجیے، سب سے پہلے نماز کی پرشش ہوگی۔ اے اللہ نماز کا پابند بنا دیجیے، باعمل بنا دیجیے، بے عمل نہیں رہنے دیجیے۔ اے اللہ آپ کی توفیق سے ہی اور آپ کے فضل سے ہی جنت ملے گی، آپ اپنے رحم کے سائے میں لے لیجیے۔ اللہ ہمارے سب لوگوں کے اوپر اپنا رحم ڈالیے۔ اے اللہ دنیا تو چند روزہ ہے، آخرت کی تیاری کی طرف رجحان کرائیے، آخرت کی فکر والا بنائیے۔ اے اللہ دنیا کے لہو و لعب جو چند روزہ ہے ختم ہو جانے والے ہیں، اللہ اچھا راستہ پر چلائیے اور برے راستے سے روک دیجیے۔ اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، جھوٹ بولنے سے، غیبت سے، چوری سے، یا ہر طرح کی برائیوں سے بچائیے۔
اے اللہ توفیق دیجیے اچھا کام کرنے کی. اے اللہ قرآن سب سے اچھی کتاب، سب سے اعلیٰ اور سب کچھ صحیح. اے اللہ قرآن کی سمجھنے کی توفیق دیجیے. اے اللہ قرآن کے سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیجیے. اے اللہ ہر گھر سے قرآن کی آواز آئے، گانے کی آواز نہ آئے. اے اللہ یہ توفیق دیجیے لوگوں کو. اے اللہ جو مصیبت میں ہے ان کی مصیبت دور کر دیجیے. جو کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، مالی ہو یا کسی طرح کی پریشانی ہو، اللہ اس پریشانی کو دور کر دیجیے. جو نوکری کی تلاش میں ہے اللہ ان کو نوکری اچھی سی دیجیے. جو پڑھ رہے ہیں ان کو جی لگا دیجیے تاکہ خوب اچھا کریں، فرسٹ کلاس فرسٹ آئے ہوئے اس میں. اے اللہ برائیوں سے بچائیے اور اچھائیوں کی طرف جو ہے رجحان کر دیجیے اور اپنے رحم کے سائے میں رکھیے. رحمت نازل کیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.